الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی حالات بیان کیے تھے۔ 22 جمادی الثانی چونکہ وہ تاریخ تھی اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وفات ہے اور آج 29 جمادی الثانی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے، فضائل اور مناقب سے تعلق رکھنے والی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام ہے عبداللہ اور ابو بکر کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت شروع ہوئی، ان کی عمر 18 سال، میرے آقا کی عمر تقریباً 20 سال، اور جس وقت میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 43 سال کا عرصہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں گزارا ہے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہجرت والے واقعے کے کچھ جھلک کو بیان فرمایا۔ چنانچہ قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے حالات بڑے عجیب سے بنا دیے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر ہجرت کرنا پڑی اور مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ صحابہ کرام تو میرے آقا کی اجازت سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات، اور سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما موجود تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق آپ سے ذرا تنہائی میں بات کرنی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہلو کا، میرا اور آپ کا گھرانہ ایک ہے، میرے گھر والے جانتے ہیں ہمارے آپس کے تعلقات کو، اس لیے یہ میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، آپ کو میرا گھرانہ ایک ہے، راز کی بات راز ہی رہے گی۔ جی اللہ نے اجازت دے دی ہے ہجرت کی۔ اچھا مجھے بھی ساتھ لے جانے کے لیے؟ ہاں جی حکم ملا ہے۔ اچھا جی ایسا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں سنبھال کے رکھی تھی، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں آپ سے ویسے نہیں لوں گا، آپ کو اس کی قیمت دوں گا پھر آپ سے لوں گا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے رات کے وقت جب ہجرت کی، صبح کا وقت، اب رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے اپنا بستر کیا، اور جو امانتیں تھی قریش مکہ کی وہ حضرت علی کے سپرد کی، تاکہ جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ قریش مکہ کہے کہ جی ہمارے کیا ہے، وہ مال وغیرہ تھا یا پیسہ تھا وہ کھا گئے ہیں، اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کی اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، فرمایا کہ ہجرت کر کے پھر آنا، یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے، اور مقام قباء میں آپ کی انتظار کروں گا۔ حضرت علی کو یقین تھا کہ جب میرے آقا نے فرما دیا آپ کی انتظار کروں گا تو اللہ میری حفاظت کریں گے، اور مجھے اپنے بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، اللہ میری حفاظت کریں گے،
नबूवत का बिस्तर था, कोई आम बिस्तर नहीं था। चुनांचे फिर उसके बाद हज़रत अली के हवाले उलमा ने यहाँ एक नुक्ते की बात लिखी है कि हज़रत अली के हवाले लोगों की अमानतें की और अल्लाह की अमानत यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले की। और सिद्दीक़ अकबर ने जब इस्लाम को कबूल किया था तो 50,000 दिरहम आपके पास मालियत थी। अब हिजरत तक 45,000 दिरहम खर्च हो चुके हैं अल्लाह के रास्ते में, बाकी 5,000 दिरहम है और वो भी हिजरत वाली रात सिद्दीक़ अकबर साथ लेके गए और बेटियों को बताया कि तुम्हारे दादाजी यानी सिद्दीक़ अकबर के वालिद अबू कुहाफा जो अभी तक मुसलमान नहीं बने थे, बाद के अंदर तो वो भी मुसलमान हो गए थे। और सिद्दीक़ अकबर को ये एजाज़ हासिल है ना कि 4 पुश्ते सहाबी हैं, खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी, पोता भी। चुनांचे वो थैलियों के अंदर कोई पत्थर वगैरह के रोड़े रख कर जब अबू कुहाफा ने पूछा पोतियों से, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ये है। अब वो नबीना हो चुके थे और उन्होंने थैली को ऊपर से हाथ लगाया तो खुश हो गया, कुछ न कुछ घर के अंदर बाकी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो 5,000 दिरहम लेकर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे ना, मेरे आका ने एक मौका पर फरमाया था, मुझे 3 चीज़ें महबूब और प्यारी हैं। नंबर 1 फरमाया खुशबू, मुझे खुशबू प्यारी है। और नंबर 2 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक बीवी। और नंबर 3 अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी 3 चीज़ें महबूब और प्यारी हैं। नंबर 1 सिद्दीक़ की निगाह हो और मुस्तफ़ा का चेहरा हो, सिद्दीक़ देखता रहे। नंबर 2 सिद्दीक़ का माल हो और मुस्तफ़ा पर कुर्बान करता रहे। और नंबर 3 सिद्दीक़ की बेटी हो और मुस्तफ़ा के अक़द निकाह में आए। मुझे ये 3 चीज़ें महबूब और प्यारी हैं। उनमें से माल भी मेरे आका पर खर्च करना। 50,000 दिरहम के मालिक, हिजरत के मौका पर सारा माल ख़त्म हो चुका है। 13 साल के अरसे में सारा माल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया। और किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ऐसे मौका पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ने इस बात को नकल किया है कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में, हत्ता के घर के दीवार में कोई सुराख वगैरह थे ना, वहाँ भी कोई चीज़ तलाश कर रहे थे। पूछा गया क्या कर रहे हो? कहने लगे कि यहाँ सुई रखी थी, मैं चाहता हूँ कि सुई भी मेरे घर के अंदर बाकी न रह जाए। और हत्ता कि जो लिबास पहना हुआ था वो भी उतार कर और टाट का लिबास आर्जी तौर पर गुजारे के लिए पहनकर वो लिबास भी कुर्बान कर दिया। और सिद्दीक़ अकबर मेरे आका के पास पहुंचते हैं सारा माल लेकर। हज़रत उमर की ख्वाहिश ये थी कि आज मैं सिद्दीक़ अकबर से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे आका ने पूछा, उमर कितना लेके आए हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा माल लेके आया हूँ और आधा घर में बीवी बच्चों के लिए छोड़ के आया हूँ। तो मेरे आका ने पूछा, सिद्दीक़ अकबर आप कितना लेके आए हैं? सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा माल आपके पास लेके आया हूँ और अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ और कुछ भी नहीं। चुनांचे टाट का लिबास पहने हुए मेरे आका के पास बैठे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, उतरना और आकर मेरे आका से मुलाकात और आके कहना जिब्रील अमीन का। जिब्रील अमीन अब जिस कैफियत के अंदर जब उतरे हैं ना, उस वक़्त उन्होंने भी टाट का लिबास पहना हुआ है। इधर सिद्दीक़ अकबर भी टाट का लिबास और जिब्रील अमीन का भी टाट का लिबास। चुनांचे मेरे आका ने पूछा कि जिब्रील ये क्या मामला है, आपने टाट का लिबास क्यों पहना है? जिब्रील ने कहा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा ऊपर तो देखें दीगर फरिश्तों को, 70,000 फरिश्तों ने टाट का लिबास पहना हुआ है। जिब्रील माजरा क्या है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर ने जो माल कुर्बान किया, हत्ता कि अपना ज़ेब तन सूट और लिबास भी कुर्बान कर दिया और टाट का लिबास पहना,
اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی میرے صدیق کی مشابہت اختیار کرو اور ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اب دیکھیں نا، صدیق اکبر کی مشابہت، فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں۔ اور پھر جبرائیل نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ صدیق کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور فرما رہے صدیق سے پوچھو کہ اس حالت کے اندر بھی کیا میرے اوپر راضی ہے؟ اس حالت کے اندر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں تو ہر حال میں اپنے اللہ پر راضی ہوں۔ صدیقی اسوہ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے ہجرت والی رات میرے آقا کو لے کر، اب جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے دیکھا ہوگا کہ وہ اب غار ثور کتنی اونچی اور بلندی جگہ پر ہے۔ غالباً اندازہ یہ ہے کہ 3 میل کے قریب وہ سفر ہوگا اور پہاڑ کی اوپر کو چڑھائی ہے۔ ذرا غار حرا پہ چڑھنا آسان ہے کہ وہ ذرا کچھ سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں اور کچھ لیول جو اس طرح کا ہے، بالکل سیدھا اونچا نہیں ہے، اور غار ثور پر چڑھنا مشکل ہے۔ اب تو کچھ نہ کچھ چلنے کی وجہ سے راستہ بن چکا ہے، کچھ نہ کچھ راستہ ہے، وہ بھی پورا راستہ نہیں ہے اب بھی۔ چنانچہ اب اس کے اوپر اس طرح چڑھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر قربان جائے، نبوت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور یہ 3 میل کا سفر سیدھا اوپر کو چڑھے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ چنانچہ اس پہاڑی کے اوپر آج کل نوجوان صحت مند آدمی، آپ اس کو بھی کہیں، اس کے لیے تنہا چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ جائے کہ کسی سامان کو لے کے یا کسی کو اٹھا کے، وہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اندر جانا بھی کافی مشکل تھا، اور اب بھی اللہ کی توفیق سے یہ فقیر الحمدللہ وہاں پہنچا بھی ہے پیدل، اور غار میں داخل بھی ہوا ہے، اور اندر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ بھی کیا اللہ کی توفیق سے، وہاں دعائیں بھی مانگی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں میرے آقا بیٹھے ہوں وہ جگہ بابرکت ہے نا، اور وہ مبارک جگہ ہے نا، میرے آقا جہاں بیٹھے غار حرا میں، غار ثور میں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اور یقین کر لیں کہ چڑھنا اتنا 3 گھنٹے میں چڑھتے چڑھتے لگ گئے پیدل، 3 گھنٹے۔ تو باہر کہ صدیق اکبر کی قربانی جب آدمی اس چڑھے نا، پھر جا کر سمجھ آتی ہے کہ صدیق اکبر نے اب کچھ نہ کچھ راستہ ہے، اس وقت تو راستے کا نام و نشان بھی نہیں تھا نا۔ چنانچہ غار کے اندر خود جانا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے کیا ہے کپڑے کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا، صاف کرنا، اور ایک جگہ پر ایڑی کا رکھ لینا، یہ ساری باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مشرکین مکہ آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اٹھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کہاں جہاں جانا تھا کہاں گئے ہیں، جہاں اللہ کو منظور تھا۔ اب اس کے بعد پھر اب مشرکین مکہ پہنچتے ہیں کس کے پاس؟ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ عجیب کیفیت یہ ہے کہ آپ کا بیٹا دودھ لانے پر ہے، غلام عامر بن فہرہ دودھ لانے پر، بیٹا خبریں لانے پر، اور بیٹی اسماء کھانا پہنچانے پر ہے۔ بھائی ذرا توجہ تو کریں کہ یہ حضرات روزانہ اتنا سفر کر کے غار ثور میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی قربانی تو نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ ابو جہل پہنچتے ہیں ابوبکر صدیق کے گھر، حضرت اسماء دروازے پہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء سے پوچھا کہ تیرے ابو کہاں گئے؟ جی وہ گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا جی کہاں گئے ہیں؟ بھئی جہاں جانا تھا، کس جگہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولا، بتا دیا امت کو کہ میں تقیہ آباد کی بیٹی نہیں ہوں، میں صدیق کی بیٹی ہوں۔ اس لیے واضح فرما دیا کہ وہ اکٹھے گئے ہیں، باقی گئے کہاں ہیں یہ نہیں بتا دی۔ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، زور سے تھپڑ مارا بچی کو، اور بچی کے یہ کان بھی پھٹ گئے اور یہ بالی وغیرہ اکھڑی، اور منہ کے اوپر نشانات اور خون کا نکلنا، آپ کیڑی پتھر کے اوپر نہ تھپڑ لگنے کے بعد۔
बच्चों को मारे, करीब की जगह पर गिर पड़ता है तो नीचे पत्थर थे, तो उनका चेहरा जख्मी हो गया। और जब खाना लेकर गई तो चेहरा छुपाए हुए मेरे आका के पास पहुंचती है, तो आका ने देख लिया चेहरा जख्मी है। पहले तो वो छुपाए हुआ था, और फिर मेरे आका ने पूछा बिल आखिर क्या किया? वो पर्दा अपना चेहरा कपड़ा हटाया, मेरे आका ने देखा वो चेहरा सारा जख्मी है, कान फटा हुआ है और खून के निशानात है। ये क्या हुआ? अस्मा कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल पूछने के लिए आया, मैंने बताया नहीं है, उसने मुझे मारा। मेरे आका ने ऐसे मौका पर भी सिद्दीक अकबर पर खुश होकर दुआ दी कि सिद्दीक तेरा घराना सारा मेरी खिदमत के ऊपर कुर्बानी पर लगा हुआ है, अल्लाह इनको और नवाजे। अब देखे ना कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। वो सांप का डसना, वहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम से दामद बरकतहुम आलिया नुक्ते की एक बात बयान करते हैं, फरमाते हैं काला शुरू से ही सिद्दीक अकबर का वैरी है और गार के अंदर भी आपको माफ नहीं किया, और वहां भी पहुंचा। आज तक काला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दूरी वगैरह रखते हुए आ रहा है। अदरा गौर करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी। अल्लाह ताला ने वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी थी, मेरे आका ने उनको यार खार बनाया और अपना साथी बनाया। अब यहाँ जरा बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा मैं किसी को खलील बनाता, दिल के अंदर तो अल्लाह की ज़ात ही बसनी चाहिए ना, ये हमारी कमज़ोरी है कि और ज़ातें आ जाती हैं। तो अगर मैं किसी को खलील बनाता, खलील उसे कहते हैं जो दिल में बसे ना, तो फिर अल्लाह के सिवा किसी को खलील में बनाता तो मैं सिद्दीक अकबर को बनाता। लेकिन फरमाया कि नहीं, मेरे दिल के अंदर अल्लाह है। अब यहाँ गोया के मेरे आका ने इशारत इस तरतीब में फरमा दिया ना कि मेरे खलील अबू बकर है ना, अबू बकर से मुझे अल्लाह ने जितना, मेरे आका ने फरमाया जितना नफ़ा अल्लाह ने अबू बकर के माल से मुझे दिया है, किसी और के माल से अल्लाह ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया। सिद्दीक अकबर ने इतनी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, तो मैं इनको अपना खलील बनाता। अब देखें, उधर एक अल्लाह के खलील हैं, इधर अल्लाह के हबीब के खलील हैं। और जो अल्लाह के खलील का मुखालिफ था नमरूद, उसके दिमाग में फतूर था ना, तो बिलाखिर एक वक्त आया जब मच्छर दाखिल हुआ ना, तो फिर जूता भी इन्हीं का और सर भी इन्हीं का, आने वाला हर बंदा उसका इस्तकबाल कर रहा है। और जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलील है अबू बकर सिद्दीक, उसके भी सीने के अंदर अबू बकर के बारे में कोई नफरत और दूरी है, इसलिए वहाँ भी जूता नमरूद का, सर नमरूद का। यहाँ जिसके सीने में बुग़्ज़ है तो सीना भी उसी का, हाथ भी उसी का। ये अल्लाह ने कितनी बड़ी सजा दी है। तो बाहर का मैं अर्ज़ कर रहा था, अब यहाँ वो कुरैश मक्का पहुँचते हैं और ऊपर जाकर अल्लाह परवरदिगार ने फिर इस तरह किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदे को हुक्म दिया कि जो ऊपर घोंसला, और अल्लाह ने कबूतरी हुक्म दिया कि ऊपर अंडे दे दे। अब यहाँ परिंदे ने घोंसला, कबूतरी ने अंडे, मकड़ी को हुक्म दिया जाला बना दे। अब वो कहता है अपना खोजी के यहाँ आकर निशानात ख़त्म हो जाते हैं। कुरैश मक्का कहते हैं अल्लाह के बंदे अगर इस गार के अंदर जाते तो फिर ये इसके ऊपर ये अपना घोंसला, अंडे और फिर इसी तरह जो है ये जाला, ये कैसे हो सकता था? ये तो काफ़ी अर्सा हो गया इस गार के अंदर कोई दाखिल ही नहीं हुआ ना, कोई चीज़ गई भी नहीं है। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग अपने पाँव को देख लें तो हमें तो देख लेंगे, अपने पाँव को देखे नीचे हम नजर आ जाएंगे। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर को अपनी फिक्र नहीं थी, मेरे आका की फिक्र थी। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, सिद्दीक अकबर तेरा क्या ख्याल है उन दो के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है? अल्लाह तो हमारे साथ है ना। सिद्दीक अकबर की कुर्बानियाँ, ये एक आयत जो मैंने पढ़ी है और दूसरी आयत सूरतुल लैल की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिद्दीक अकबर को वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरज़ा, ये भी सिद्दीक अकबर के बारे में उतरी है कि आप गुलाम आज़ाद करके, गुलाम खरीद करते हैं
اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ کون سے غلام؟ ان میں سے ایک کو لے لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور آقا زمیہ زیادتی کرتا ہے اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرید کر کے آزاد کیا۔ اس طرح غلام خرید کرتے آزاد کرتے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے اس عمل کو پسند کر کے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ صدیق اکبر کو اتقا، سب سے زیادہ متقی کہا۔ صدیق اکبر سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ قرآن میں گواہی دے رہے ہیں کہ میری رضا کے لیے یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، کل جب میرے پاس آئے گا میں اللہ بھی اس کو راضی اور خوش کروں گا۔ صدیق اکبر نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تھی نا، تو اس وقت مصطح آپ کا بھانجا تھا، اس کے اوپر آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کو اگر دیکھو ایک آدمی پر میں اور آپ اگر قربانی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے خلاف بات کرے تو ایک بشری تقاضا محسوس ہوتا ہے نا۔ تو صدیق اکبر کو اس بات پر غصہ آیا، قسم اٹھا لی کہ مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا۔ پھر میرے مال پہ پلتا ہے، پھر میرے خلاف باتیں، میرے گھر پر باتیں۔ چنانچہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اللہ نے فرمایا فضیلت والے لوگ جو اللہ کے ہاں عظمت والے ہیں، قرآن میں فضیلت والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، کسی اور کو اولو الفضل نہیں فرمایا قرآن میں۔ تو قرآن کی نص سے ثابت ہوا، فرمایا کہ یہ لوگ قسم نہ اٹھائیں کہ جی ہم مال نہیں خرچ کریں گے، مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ سلسلہ بند نہیں کرنا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ایک یہودی نے کہہ دیا تھا نا کہ اب اللہ ہم سے مانگ رہا ہے قرضہ، معاذ اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں، یعنی اللہ نے فرمایا میرے راستے میں خرچ کرو میں اتنا دوں گا نا۔ تو اس کو یہودی نے ان لفظوں سے تعبیر کیا۔ تو جب یہودی نے کہا نا کہ ہم غنی ہیں، اللہ کیا ہو گیا اب ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے نا، صدیق اکبر نے تھپڑ مارا۔ وہاں دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میرے آقا کے پاس شکایت لے کر آیا یہودی کہ صدیق اکبر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صاف دے رہے کہ یہاں کوئی گواہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا پھر اب صدیق اکبر نے زیادتی کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ صدیق کی گواہی دو، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ میں اللہ عرش پر سے گواہی دیتا ہوں کہ یہودی نے کہا تھا کہ ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے، صدیق سچا ہے۔ اب ذرا غور تو کریں، ہم اگر حدیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 181 حدیثیں ذخیرہ احادیث میں ایسی ہیں کہ جن میں صدیق اکبر کی فضیلت موجود ہے، 181۔ اور پھر فرمایا 88 وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل اکٹھے ہیں، اور 17 وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں 3 حضرات ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں، اور 14 وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں یہ حق چار یار، چاروں یاروں کے فضائل ہیں۔ ان کو جمع کریں نا، یہ تقریباً 316 احادیث بنتی ہیں کہ 316 احادیثوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور شان کو میرے آقا نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ جن کی فضیلت عرش والا بیان کرے قرآن میں، اور مصطفیٰ اپنی زبان سے بیان کرے، ایک جگہ نہیں 316 مقامات پر، کیا ان پر بھی انگلی اٹھانے کی گنجائش رہتی ہے؟ قربان جائیے ان کے دور خلافت پر کہ جب آپ امیر المومنین بنتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق مہاجرین اور انصار لوگ بے شک جس طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن جس وقت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات نماز عشاء کے وقت آخری دفعہ تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد سوال تک میرے آقا مسجد نبی میں تشریف نہیں لے آئے۔ اب نماز عشاء کا وقت ہو گیا اور صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں، مصلی پہ کون کھڑا ہو؟ کافی وقت گزر گیا، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو جا کے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
کہ یہ ابو بکر کے پاس جائیں اور ابو بکر میری جگہ پر مصلی پر کھڑا ہو کر میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اس زمانے میں مصلی پر کھڑا ہونا، یہ خلافت، یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے خلافت کبریٰ اور دوسری ہوتی ہے خلافت صغریٰ۔ میرے آقا کی گویا کہ یہ جو بڑی بادشاہت تھی، میرے آقا کو اللہ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، میرے آقا نے اس خلافت صغریٰ مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کر کے اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد میرے مصلی کا اور خلافت کبریٰ کا وارث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے ایسا نہیں کیا، نام لے کر نہیں، اشاروں میں تو فرما دے۔ ایک جگہ نہیں، ایک عورت ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اس نے آ کر کوئی بات کی تو میرے آقا نے فرمایا پھر آنا۔ اس نے کہا میں اگر اگلے سال آؤں تو میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر کے پاس جانا۔ تو میرے آقا نے اشارہ کر دیا نا، میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے اپنا پیچھے جو مصلی پر کھڑا ہوگا اور جو خلیفہ ہوگا وہ صدیق اکبر ہوں گے نا، اس ترتیب میں اشارہ کر دیا۔ میرے آقا اگر نام لے لیتے، اس میں بھی علماء نے نقطہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والا بادشاہ کوئی اچھا ہوتا اور پھر آگے اس کے اولاد اور اولاد کوئی نااہل سا ہوتا تو نام لے لیتا تو پھر تو امت بیچاری پھنس جاتی۔ جیسے بعض عرب ممالک میں بادشاہ چلتی ہے، یہی ترتیب چلتی ہے۔ میرے آقا نے نام نہیں لیا لیکن صفات کے اعتبار سے صدیق اکبر کا اشارہ فرما دیا، بلکہ صدیق اکبر ہی مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا پہ نماز عشاء کے لیے تشریف لے آئے اور حضرت عباس حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ ہے، سہارے کے ذریعے مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ چنانچہ ایسے موقع پر اب کیا ہوا کہ صدیق اکبر محسوس کر گئے اور میرے آقا پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، الا مکانک یا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ نقطے کی بات، بھئی اپنی جگہ پہ، مصلی تو میرے آقا کا تھا، ابو بکر کا تو نہیں تھا۔ میرے آقا نے یوں نہیں فرمایا میرے مصلی، فرمایا اپنی جگہ پہ، اشارہ فرما دیں لفظوں میں بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ مصلی ٹھیک ہے میرا تھا لیکن اب میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ ہی اس مصلی کے وارث ہیں۔ الا مکانی کا، یہ تیری جگہ ہے ابو بکر، اس پہ کھڑا رہے، پیچھے نہ ہٹ۔ میرے آقا آگے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق سورۃ فاتحہ کے بعد غالباً سبح اسم ربک الاعلیٰ کی قرات شروع کر چکے تھے نماز عشاء میں، اور اب میرے آقا آگے تشریف لے آئے تو ابو بکر صدیق میرے آقا کی اقتداء کر رہے تھے، اور جب میرے آقا نے سورۃ فاتحہ پہلے ہو چکی ہے، نماز ہو جاتی امام کے پیچھے اس طرح، اور پھر اس کے بعد اب میرے آقا آگے ہیں۔ میرے آقا کی آواز ذرا کمزور ہے، پیچھے نہیں جا رہی، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو ابو بکر صدیق کی اقتداء سارے صحابہ کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق میرے آقا کی اقتداء کر رہے ہیں۔ یہ نماز عشاء میرے آقا آخری نماز پڑھی، سوار کے دن دوپہر کے وقت دنیا سے پردہ فرمایا۔ ابو بکر صدیق نے جمعرات عشاء سے لے کر سوار فجر کی نماز تک 17 نمازیں میرے آقا کی موجودگی میں دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پڑھی ہیں۔ کوئی ایک مثال تو دکھاؤ کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں ہوں تو کوئی نماز پڑھا سکے، سفر میں تو ہو سکتا ہے کسی کو نیب بنا کے گئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب آگے آپ کی بیعت کی گئی، حضرت علی کا رحم اللہ وجہ، وہ بھی سر فہرست آگے آئے۔ یہ لوگ ایسے دوریاں بیان کرتے رہتے ہیں کہ 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو ان کو فکر نہیں، معاذ اللہ، تو یہ تو حکومت ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ میرے اللہ کی طرف سے تکوینی امور تھے۔ اور پھر اس کے بعد صدر ضیاء الحق 1988 میں شہید ہوتا ہے تو جنازہ تو 3 دن کے بعد ہوا تھا نا، اور پہلے تو نظام حکومت کو ٹھیک کیا جا رہا تھا نا۔ تو باہر کیا یہاں اس ترتیب کے ساتھ حضرت علی کا رحم اللہ وجہ آگے بڑھے، انہوں نے کوئی مہینہ 6 مہینے دیر نہیں کی ہے، انہوں نے فوری طور پر آئے اور انہوں نے بیعت کی ہے، اور بیعت کر کے بتا دیا کہ میرا اور سارے صحابہ کا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر مسکرائے، حدیث پاک میں ہے۔ علی نے پوچھا کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جنت کے اندر وہ بندہ داخل ہوگا جس کو علی مرتضیٰ ٹکٹ دیں گے، اس لیے میں دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، علی تیری کتنی شان ہے۔ اور علی ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے، کہنے لگے ابو بکر مبارک ہو، مجھے آقا نے فرمایا تھا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔
وہ تو آپس کے اندر ایک ہیں. اس کا عدل انصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مثالی تھا. اگر بیوی نے میرے بھائی وہ میٹھا تیار کر کے دیا، تھوڑا سا وہ خرچہ بچا کرنا، دل چاہ رہا تھا، کئی دن ہو گئے میٹھا نہیں کھایا تھا، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ اتنا میرے وظیفے میں سے مال ماہانہ طور پر کم کر دیا جائے. بھلا اس کی کوئی مثال تو دکھائیں. کھانے والے تو آپ کو ملیں گے، اس کی کوئی مثال تو دکھائیں. ایسے ہم نے کہہ دیا کہ باغ فتح کے اوپر معاذ انہوں نے قبضہ کر لیا. کوئی بیت المال کی وہ چند کھجوریں تھی اور وہ اپنا اللہ نے عطا فرمائی، یہود کی تھی اصل کے اندر. اب وہ آئی بنو قریظہ قبیلے سے. اب وہ جن کی کنی چنی کھجوریں ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ابو بکر صدیق بھی خرچ کرتے رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ابتدائی طور پر تھوڑی سی بات کی. حضرت ابو بکر نے جب مسئلہ سمجھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کی ملکیت ہوتا ہے، ہم درہم اور دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کبھی بات بھی نہیں کی، نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی گلے، نہ کوئی شکوے. جو تھوڑا سا اگر مال میٹھے کے لیے زیادہ آ گیا، آپ نے اتنا وظیفہ کم کر دیا، بھلا وہ کیسے اہل بیت کا مال کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب جو بیان کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.